بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عمران خان صاحب معاملات کو بہت آگے لے کر جا چکے ہیں اور مزید آگے لے جا رہے ہیں۔ اب تو یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ابھی انہوں نے کئی اور سرپرائزز رکھے ہوئے ہیں، کئی اور کارڈز رکھے ہوئے ہیں۔ جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے، تو انہوں نے کچھ لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی تو یہ میرا پہلا سرپرائز تھا اور ابھی ہی اپوزیشن ہل کر رہ گئی ہے۔ اب معاملات آگے چلیں گے تو پھر دوسرا بھی ہے، تیسرا، اور کم از کم 4 سرپرائزز کا انہوں نے بتایا ہے۔ اس پر ہم تفصیل سے پھر بات کریں گے، لیکن ابھی بات یہ کرنی ہے کہ کس طرح سے عمران خان صاحب آگے کا سوچ رہے ہیں۔ اپوزیشن ابھی ماضی میں بہت پیچھے رہ چکی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ صدمے سے کس طرح نکلے جو عمران خان صاحب نے ان کو اچانک دیا۔ لیکن اب جو بیانیہ عمران خان صاحب بنا چکے ہیں، جو اب بیرونی طاقتوں کے خلاف بیانیہ ہے، اب سمجھ نہیں آ رہی اپوزیشن کو، اس اتحاد کو، اس سے نکلے کس طرح۔ وہ جتنا اس چیز پر عمران خان کو دبانے کی کوشش کریں، عمران خان صاحب اتنا اور اوپر جا رہے ہیں، اتنا اور مقبول ہو رہے ہیں۔ اب کریں تو کریں کیا؟ اب بات یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے جو ڈیل ایکسپوز ہو گئی ہے، جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کر یہ کی تھی ساری باہر کی طاقتوں سے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ اب عمران خان صاحب امریکہ کے خلاف بولتے ہیں تو یہ امریکہ کو ڈیفینڈ کرنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا۔ اب ڈیفینڈ بھی نہ کریں تو اور معاملات خراب ہوتے ہیں، امریکہ کے خلاف اب بول ہی نہیں سکتے، تو لوگوں میں عمران خان کا بیانیہ مقبول ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ لوگ ابھی تک یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب تو آگے کے فیصلے سنا رہے ہیں، آگے کی سوچ سنا رہے ہیں۔ اب پہلی چیز جو انہوں نے اپنے قریبی لوگوں سے کہی ہے، میٹنگ میں کہی ہے، صاف کہہ دیا کہ اب اس وقت ہماری جو سوچ ہے، نظریہ ہے، ہماری سیاست ہے، اس میں اب لوٹوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جتنے لوگ رابطہ کر رہے تھے، جتنے لوگ واپس آنے کا سوچ رہے تھے، کہہ رہے تھے اچھا جی کوئی معافی تلافی ہو جائے، نہیں، اب وقت گزر گیا، وہ وقت گزر گیا۔ اب 135 لوگ جو پوری طرح سے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے، ایم این ایس کے لیے ٹکٹ کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اور باقی پھر ظاہر دیگر جو سیٹس ہیں ان کے لیے بھی دیکھا جائے گا۔ لیکن کہا گیا ہے عمران خان کی طرف سے اپنے لوگوں کو پریفر کیا جائے گا، جو اب کلیکٹیبلز نہیں ہے، اس طرح کو پیسے والے نہیں ہیں، نہیں، اب جو کارکن مخلص ہیں ان کو ٹکٹ دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے 155 تعداد کی 20 جو ہے وہ لوٹے ہو گئے، بھاگ گئے، مشکوک ہیں، ان کو تو علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ 135 کے لیے فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب لوٹوں کے لیے کیا کیا ہے عمران خان صاحب نے؟ دیکھیے نا، ابھی وہ بھاگ رہے ہیں، وہاں پر کیا ہو رہا ہے، اچھا آگے ہم تمہیں ٹکٹ دیں گے، یہ کریں گے، پیسہ دولت یہ سب کچھ۔ اب لاہور کے ایک ہوٹل میں جناب منڈی لگی ہوئی ہے سی ہاؤس کے بعد، اب وہ بیچارہ مشہور ہو جائے گا، اس کام کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کو وہاں پر چھپا کر دبا کر رکھا گیا ہے، ایک طرح کی سہولت وہاں پر دی جا رہی ہے۔ حمزہ صاحب وہاں جا کر ان کی میٹنگ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی عمران خان نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ تاحیات نہلی، بلکہ جیل جانا پڑے گا۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ نے دیکھ لیا، جان لیا، وہ اگر امریکہ سے ٹکرا سکتے ہیں تو یہ جو اعلی کار ہیں یہاں پر، اور اعلی کار کے آگے سے اعلی کار سہولت کار بنے ہوئے ہیں، جو ان کی پارٹی کو اچانک چھوڑ کر گئے، کہ روس کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ایک عجیب بات ہے کہ جو ہی روس کا دورہ ہوتا ہے تو عمران خان کے اپنے لوگ چھوڑ کر جانے لگ جاتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس میں عمران خان صاحب اب جیل کی پلاننگ کر رہے ہیں ان کے لیے۔ مریم صاحبہ تو کہہ رہی ہیں عمران خان کو جیل بھیجیں گی، لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہی لوگ جنہوں نے غداری کی، 2 نمبری کی، دغا دیا، ان کو جیل میں بھیجا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب جس طرح پلاننگ کر رہے ہیں کہ جی 3 مہینے کے اندر تقریباً 90 دن کے اندر الیکشنز دیکھ رہے ہیں اور اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ ابھی سے آپ کہیں دیکھیں، جلد سے جلوس شروع کر دیے انہوں نے، F9 پارک میں روزانہ کی بنیاد پر جناب وہاں پر تقریریں ہو رہی ہیں، ایک مومنٹم بن رہا ہے۔ اگرچہ کوشش ہو رہی ہے کہ کچھ نون لیگ کے جو چینلز ہیں وہ اس کا بائیکاٹ کریں اور اس طرح کا ماحول کریٹ کریں۔ اب دیکھیے ایک عجیب بات یہ ہوئی ہے کہ اس طرح پاکستان کی تاریخ میں کم ہوا ہے، کچھ نارمز ہوتی ہیں، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے مدیر اللہ نے کیا کیا کہ جی فواد چودھری جب بات کر رہے تھے، وہ ویڈیوز موجود ہیں کہ ان کو بات نہیں کرنے دے رہے تھے۔ اب پہلے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سوال جواب ہوتے ہیں۔ انہوں نے 2-3 دفعہ ٹوکا فواد چودھری نے کہ جی پہلے بات کر لینے دیں، لیکن پھر تلخ کلامی شروع ہو گئی اور معاملہ سارا خراب ہو گیا۔ تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ پوری ایک اسکیم ہے، جس طرح مریم صاحب نے کہا کہ اب تو آپ کو چینلز بھی نہیں دکھاتے، تو یہ احکامات چلے گئے مریم صاحبہ کی طرف سے کہ عمران خان کو نہیں دکھانا۔ ان کی آڈیوز پہلے سے موجود ہیں کہ جس طرح سے وہ ڈکٹیٹ کر رہی تھیں کہ پھر میں نے فون کیا، میں نے میر شکیل کو فون کیا، میں نے میاں عامر کو فون کیا، اور انہوں نے کہا جی دیکھیں پھر ہم اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ تو وہ ساری
سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ وہ کس وقت کس طرح سے کرتی رہی ہیں اور کس طرح سینئر صحافیوں کو گالیاں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اور ندیم ملک صاحب کا بھی نام آ چکا ہے اور بہت سا کہ جی اس کو تو اشتہار ہی نہیں دینے. تو ان کی سوچ ہے، اپروچ ہے، اب بھی ان کے تعلقات تو ہیں. تو اب کہا جا رہا ہے کہ جی ایسا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ بات ہی نہ پہنچ سکے تحریک انصاف کے لوگوں تک. لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے، کتنا روکا جا سکے گا. تو اب عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے. نظر آ رہا ہے کہ اب جب وہ حکومت میں آئیں گے تو آپ جانتے ہیں عمران خان صاحب کو کہ وہ نہیں چھوڑیں گے. تو اب ٹکٹ تو گیا، تحریک انصاف کا ٹکٹ تو اب ملنا نہیں، جو اس وقت سب سے مقبول ٹکٹ ہو چکا ہے. حیران کن بات ہے کہ چند مہینے پہلے تک واقعی بہت سے لوگ تھے پریشان تھے، لوگوں میں کس طرح جائیں گے. شیخ رشید صاحب بار بار اس چیز کا اعلان کر رہے تھے کہ ہمارا کیا ہوگا، کیسے جائیں گے. اب خود شیخ رشید صاحب بھی بات مانتے ہیں کہ سب سے مقبول ٹکٹ اب تحریک انصاف کا ہے. لوگ عمران خان صاحب کی بات سن رہے ہیں. اب جو لوگ چلے گئے تھے وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. کچھ کروڑ تو مل گئے، کسی نے یہ کہا کہ جی مہنگائی اتنی ہو گئی، ڈالر اوپر چلا گیا تو اب 20 نہیں 22-25 کروڑ تک ریٹ چلا گیا ہے. اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے جی خالی کاغذ پہ 30 کروڑ تک ریٹ چلا گیا ہے. تو وہ اس لیے کہ جی ابھی ہم کما لیں. یہ خاتون نے بھی کہا کہ زندگی تو اچھی گزرے گی، آگے سیاست کا پتہ نہیں. لیکن اب دیکھیں کہ لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. اب عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ ایک تو تاحیات نااہلی ہوگی ان کی لوٹوں کی، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا. لیکن کیونکہ ہمیشہ سب جماعتیں ان کو اپنے ساتھ ملاتی رہی ہیں، سب کام کرتی رہی ہیں. تو اب ایک تو جیل، عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ جی ان کو تاحیات نااہلی، ان کو ٹکٹ نہیں ملے. ابھی تو یہ ہو گیا ہے، ٹکٹ تو ان کے لیے فارغ ہو گئے ہیں. اب یہ اپنے حلقوں میں جب جائیں گے تو ان کو جب کہا جائے گا تم پٹھو ہو، تم بیرونی طاقتوں کے ساتھ کھیلتے ہو، تم لوٹے ہو، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ ماضی نہیں ہے شانگا مانگا میں کیا کیا کہ جی وہاں پر یہی کام کیا گیا تھا، مری ہاؤس میں یہ کام کیا گیا تھا. پھر اس وقت زرداری صاحب نے بینظیر بھٹو کو کنونس کر لیا کہ یہ پیسہ لگا رہے ہیں شریف فیملی، تو ہمیں بھی پیسہ لگانا پڑے گا. پھر سیکرٹ فنڈ سے پیسہ دیا گیا، اتنا پیسہ چلا کہ وہ تحریک عدم اعتماد ناکام بنائے گی. لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ میں بھی یہ کام کر سکتا تھا. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ بھی کہا گیا کہ جو اربوں روپیہ روزانہ کا پیٹرول پہ سبسڈی دی جا رہی ہے، اس میں سے کچھ حصہ، اس کا مطلب 100واں حصہ بھی اگر ان لوگوں پر دے دیا جاتا تو یہ لوگ کہیں نہ جاتے. مطلب پھر تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. 20-25 کروڑ ادھر سے دے رہے ہیں تو سرکاری فنڈ میں سے 30-40 کروڑ چلے جاتے ہیں تو انہوں نے واپس آ جانا تھا. لیکن نہیں. تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ ضمیر فروشوں کی منڈی لگی ہوئی ہے. اب انہوں نے پنجاب کا رخ کر لیا ہے. اب تیاری کریں الیکشنز کی، ہم الیکشنز میں جائیں گے، صاف شفاف الیکشنز. اور اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ قاف لیگ بھی نہیں. انہوں نے کہا کہ کسی سے اتحاد نہیں کریں گے اور اب تحریک انصاف کے لیے حکومت بنائے گی، مضبوط حکومت بنائے گی. کیونکہ جب آپ اتحادیوں کو ساتھ لیتے ہیں تو بہت سے آپ کو کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے اس بارے میں صاف اعلان کر دیا ہے. پھر اس کے علاوہ چند اور جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہے اور اس میں بھی جناب بات آگے بڑھ رہی ہے. اور سپریم کورٹ پر اب دیکھیں آپ حملے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن سپریم کورٹ اپنا کام کر رہی ہے. آج حکومتی دلائل ابھی یا یہ کہیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے دلائل کا آغاز ہی ہوا اور بہت سے اہم نقطے اٹھائے گئے ہیں کہ جناب یہ کیسے ہوگا. اب تو چیف جسٹس کی طرف سے بھی ریمارک سامنے آئے ہیں کہ ہم پوچھیں گے کہ بھائی الیکشنز میں جانے میں کیا حرج ہے. تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ پنجاب اسمبلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گورنر راج کی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جس طرح کی ہنگامہ رہی وہاں پر پیدا کر دی گئی ہے. ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ فرح خان صاحبہ کا بڑا ذکر ہو رہا ہے اور الزامات لگ رہے ہیں کہ جی مفرور ہو گئی. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ فرح خان صاحبہ بہو ہیں مسلم لیگ نون کے ایم پی اے کی، مسلم لیگ نون کے ایم پی ہیں، ان کی بہو ہے جی فرح خان. اور انہیں پر الزامات لگا رہے ہیں کہ جی پیسے لے کر اور یہ سب کر کے چلی گئی، باہر مفرور ہیں. حالانکہ ان کے خلاف کوئی کیس تو ہے نہیں اور جی مفرور ہیں، باہر بھاگی ہوئی ہیں جی. تو کوئی کیس ہے جو باہر بھاگ گئی ہیں. اور دلچسپ بات یہ کہ سیم یہی بالکل اس طرح کے الزامات علیم خان پر، جہانگیر ترین پر لگتے تھے. جہانگیر ترین کو بھگا دیا. آج آپ دیکھیں گے جہانگیر ترین علیم خان کتنے اہم ہو چکے. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ چونکہ ان کے سسر پہلے ہی نون لیگ میں ہے تو فرح خان صاحبہ کو بھی یہ نون لیگ آفر نہ کرنے کی ہمارے ساتھ آ جائے. پہلے جن پر اس طرح کے الزام لگاتے تھے تو ہم نے شامل کر لیا ہے. تو اپوزیشن بہت کہیں پیچھے رہ گئی ہے، بڑے مسائل کا شکار ہے. اب کبھی سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ یہ جو عمران خان نے بیان بلڈ کیا اس کا مقابلہ کیسے کریں. اب کبھی آتا ہے جی وائٹ پیپر ہم جاری کریں گے، کرپشن کے خلاف بات کریں گے. تو کون سنے گا کرپشن کے خلاف بات؟ یہ تو کہتے ہیں کرپشن ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی ڈسکس ہی نہیں کیا. تو عمران خان نے کرپشن کا بیان ہی بنایا اور حکومت ان کو مل گئی. 2018 کے الیکشن میں ان کا بیان ہی چل گیا. اب تو انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح سے ہوا ہے کیونکہ اس طرح سے کھڑا ہوا ہے اور اس کو الیکشن کیمپین کا حصہ بنایا ہے. ماضی میں ہوتا رہا، میمو گیٹ بھی آیا. عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اس پر جوڈیشل انکوائری کر لی جائے. اب ایک شخص اگر یہ سب غلط ہے، یہ خط صحیح نہیں ہے تو جوڈیشل انکوائری کا کیوں کہے گا؟ یہ بھی ایک بہت بڑی مشکل لگتا ہے کہ ان جماعتوں میں ہونے والی ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بڑے انکشافات کے ساتھ کچھ اہم حقائق بتائیں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.